السلام علیکم، میں محمد بلال۔ آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا یو اے ای کے اندر کارپوریٹ ٹیکس اور ویٹ ٹیکس کے حوالے سے کہ کارپوریٹ ٹیکس اور ویٹ ٹیکس میں کیا فرق ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ یو اے ای کے اندر جو ویٹ ٹیکس تھا وہ لاگو ہوا تھا 2018 میں، ٹھیک ہے۔ 2018 میں ویٹ اپلیکیبل ہوا۔ اس کے بعد ابھی یو اے ای کی گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ 1 جون 2023 سے کارپوریٹ ٹیکس کو وہ امپلیمنٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ویٹ اور کارپوریٹ ٹیکس کے اندر کیا فرق ہے۔ سب سے پہلے تو ہم ویٹ ٹیکس کے اوپر بات کریں گے کہ ویٹ مین ویلیو ایڈڈ ٹیکس، اوکے۔ تو ویٹ کے لیے یہ شرط تھی کہ کوئی بھی پرسن مطلب جو ٹیکسیبل ایکٹیویٹی کر رہا ہے وہ اگر پچھلے 1 سال کے دوران اس کا جو ٹرن اوور ہے وہ 3,75,000 درہم سے اگر زیادہ ہے تو اس کے لیے کمپلسری رجسٹریشن ہے فار ویٹ، ٹھیک ہے۔ تو وہ ویٹ کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ویٹ میں رجسٹرڈ ہو۔ اگر اس کا ریونیو جو ہے وہ 1,87,500 سے کم ہے تو اس کے پاس پھر کوئی آپشن بھی نہیں ہے کہ وہ مطلب رجسٹر ہو سکے، مطلب وہ رجسٹر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر اس کا ٹرن اوور 1,87,500 سے زیادہ ہے اور 3,75,000 سے کم ہے تو اس کے لیے آپشن ہے کہ وہ اس کے ویٹ ٹیکس کے اندر رجسٹر ہو سکے۔ لیکن اگر 1,87,500 سے بھی ریونیو اس کا پچھلے سال میں کم رہا ہے تو پھر وہ خود کو ویٹ میں رجسٹر کرنے کے لیے اہل نہیں ہے، ایلیجیبل نہیں ہے۔ تو اس لیے ویٹ ٹیکس کی رجسٹریشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا پچھلے سال میں 3,75,000 سے درہم سے زیادہ کا ٹرن اوور ہو، یا یہ ایکسپیکٹڈ ہو کہ آپ 1-2-3 مہینے کے اندر اتنا ریونیو جو ہے وہ ارن کر سکیں گے، تو پھر آپ ویٹ ٹیکس کے لیے وہ ایلیجیبل ہوں گے۔ تو ویٹ ٹیکس جو ہے وہ یو اے ای کے اندر ابھی 5% ہے اس کا ریٹ جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو 5% ریٹ وہ بندہ چارج کرے گا اپنے کسٹمر سے، جس کو بھی وہ انوائس کرے گا اس کے اندر وہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس 5% جو ہے وہ لگائے گا، مطلب چارج کرے گا، اور ریسیو کر کے خود مطلب وہ جو ٹیکس ہے وہ جمع کرائے گا۔ اب جو بندہ دوسرا ہے جو پے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو چارج کر رہا ہے وہ مطلب جمع کرائے گا، اور جو پے کر رہا ہے وہ بھی اپنی جو ویٹ ریٹرن ہے اس کے اندر ایڈجسٹ کرے گا اس اماؤنٹ کو۔ اگر وہ رجسٹرڈ پرسن ہے، ٹی آر این اس کا ہے اور وہ ویٹ فائل کر رہا ہے، کوئی کمپنی ہے، تو وہ بھی اپنی جو ہے وہ ایڈجسٹ کرے گی اس اماؤنٹ کو لائبلٹی کے اگینسٹ کہ اس نے جتنا پے کیا، مطلب جتنا وہ ریسیو کرے گا اس میں سے جتنا انہوں نے ویٹ ٹیکس پے کیا ہوگا وہ مائنس کر کے ریمیننگ اماؤنٹ ان کی ٹیکس لائبلٹی ہوگی، اور وہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرائیں گے، یو اے ای گورنمنٹ کے۔ اور جو ویٹ کی ریٹرن ہے یہ کوارٹرلی فائل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ویٹ ریٹرنز کوارٹرلی فائل ہوتی ہیں، ہر کوارٹر کی سیپریٹ ریٹرن جاتی ہے، تو اس لیے 1 سال کے اندر 4 دفعہ ویٹ کی ریٹرن فائلنگ ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ ویٹ کی جو ریٹرن ہے وہ کیونکہ کوارٹرلی ہوتی ہے، اور اس کے اگینسٹ ہم اگر کارپوریٹ ٹیکس کی ریٹرنز کو دیکھیں تو وہ اینول ہوتی ہیں۔ اور کارپوریٹ ٹیکس کی جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پرسن جو کہ ٹیکسیبل ایکٹیویٹی ادھر یو اے ای کے اندر کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کارپوریٹ ٹیکس میں رجسٹر ہو، بشرطے کہ وہ کیا ہونا چاہیے، رجسٹرڈ پرسن ہونا چاہیے، مطلب جیسے کوئی LLC کمپنی ہے یا کوئی سول پروپریٹرشپ بھی ادھر رجسٹرڈ ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ
कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड हों। अगर किसी कंपनी का नेक्सस भी है इन यूएई के अंदर, मतलब उसका परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन की, उसके लिए भी ज़रूरी है। नेचुरल पर्सन अगर उसका टर्नओवर वो 1 मिलियन से ज़्यादा है तो वो भी रजिस्टर्ड होगा। बिजनेस से रिलेटेड टर्नओवर, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए। सैलरी नहीं, सैलरी के ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स लागू नहीं है, या गवर्नमेंट एंटिटीज़ के ऊपर वो भी लागू नहीं है। तो जो इस तरह के काम पब्लिक बेनिफिट के कर रहे हैं उनके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो एग्जेम्पशन है। तो जो ये पर्सनस हैं, जो एलिजिबल पर्सनस हैं, उनके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स लागू होगा। और कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जिसके अगेंस्ट उसका हम ये कह सकेंगे अगर इतना रेवेन्यू है या नहीं है तो फिर रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। नहीं, हर कंपनी जो टैक्सेबल एक्टिविटी यहाँ पे कर रही है उसको कॉर्पोरेट टैक्स में रजिस्टर होना ज़रूरी है। हाँ, अब दूसरा सवाल ये आता है कि वो टैक्स उसके ऊपर कब लगेगा। जब कंपनी रजिस्टर हो जाएगी कॉर्पोरेट टैक्स में तो फिर 1 साल में जब वो अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करेगी, ठीक है, वो अपना रेवेन्यू लिखेंगे, उनके अगेंस्ट कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फिर जीपी आएगा, फिर जीपी में से अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी माइनस करेंगे। तो जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो अगर 3,75,000 दिरहम से ऊपर है अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो उस एडिशनल अमाउंट के मतलब 3,75,000 से ऊपर की जो अमाउंट है उसके ऊपर 9% के हिसाब से टैक्स लगेगा, कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, ठीक है। और ये साल में एक ही दफ़ा होगा जब बंदा, कंपनी या कोई भी पर्सन वो अपनी रिटर्न, एनुअल रिटर्न फाइल करेगा, उस वक्त तो उसकी लायबिलिटी जो है वो बनेगी। तो उसने जो बंदे जिसका रेवेन्यू 3,75,000 से ज़्यादा मतलब प्रॉफिट रहा ड्यूरिंग द ईयर, तो 3,75,000 तक ज़ीरो कॉर्पोरेट टैक्स का रेट लगेगा और इसके ऊपर 9% के हवाले से वो कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो लगाएगा और उसके अगेंस्ट उसकी जो है लायबिलिटी इस्टेब्लिश होगी अगर उसका प्रॉफिट 3,75,000 से ज़्यादा हुआ तो। अगर नहीं हुआ तो उसकी ईयर एंड के ऊपर कोई भी पेनल्टी जो है, कोई भी लायबिलिटी जो है वो नहीं होगी और उसको कॉर्पोरेट टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर ना एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।